السلام علیکم. آج ہم بات کریں گے کازز آف فیلیور آف کانسٹیٹیوشن آف 1962 آف پاکستان کہ 1962 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے ناکامی کے کیا وجوہات تھے. صدر ایوب خان کا جو دور حکومت ہے وہ بظاہر امن اور استحکام کا دور حکومت رہا. ان کے دور حکومت میں کافی حد تک اکنامیکل ڈیولپمنٹ بھی ہوئی، لیکن اندر ہی اندر ان کی جو پالیسیز تھیں ان کے اگینسٹ اور جو ان کا بیہیویئر تھا پالیٹکس کے حوالے سے، اس کے اگینسٹ جو ہے وہ نفرت اور جو انسٹیبلٹی ہے وہ بڑھتی چلی گئی. تو اینی ہاؤ اب ہم ڈیٹیل میں اس کے کازز ڈسکس کریں گے، لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ. Under the new constitutional arrangement, autocratic military polity came into operation and many new political innovations were experienced. But this one-man military and political drama of Ayub flopped in the end, and the general was compelled to hand over power to new general. With the departure of Ayub from the political scene of Pakistan, his peculiar constitution also departed with him. (1962) کے کانسٹیٹیوشن کے اکارڈنگ جو پولیٹیکل ارینجمنٹس اور کانسٹیٹیوشنل ارینجمنٹس کیے گئے تھے اس کے تحت صرف اور صرف آٹوکریٹک ملٹری پالیٹی جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملی کہ ملٹری کا جو پالیٹکس میں رول تھا وہ کس طریقے سے پولیٹیکلی کنسولیڈیٹ کیا گیا اور کس قسم کے پولیٹیکل جو ہے ایکسپیرینسز کیے گئے. اس سے جو ہے ملک کے اندر پولیٹیکل انسٹیبلٹی بڑھتی چلی گئی اور اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ جنرل ایوب خان خود مجبور ہو گئے کہ وہ اپنی پاورز جو ہیں وہ نیکسٹ جنرل یحییٰ محمد خان کو ہینڈ اوور کر دیں. تو ایوب خان کے ساتھ ہی 1962 کا کانسٹیٹیوشن جو کہ انہوں نے صرف اور صرف اپنے سٹیٹس کو جو ہے وہ پاورفل بنانے کے لیے اور مینٹین کرنے کے لیے بنایا تھا وہ بھی ختم ہو گیا. Now we will discuss major causes of failure of 1962 in detail. So first of all, Constitution of 1962 was not a popular constitution. The origin and growth of the constitutional concepts and evolution of democracy developed simultaneously. In modern democracies, the constitutions reflect the aspirations of the people, and the representatives of the people perform the task of framing the constitution on behalf of the people. کانسٹیٹیوشنل کانسیپٹس جو ہیں وہ ڈیموکریٹک ایولیوشن کے ساتھ ہی پروان چڑھتے ہیں. جتنے بھی ماڈرن ڈیموکریٹک اسٹیٹس ہیں ان کے کانسٹیٹیوشنز جو ہیں ان کی عوام کے ایسپائریشنز کو ریفلیکٹ کرتے ہیں اور کانسٹیٹیوشن فریم کرنے کا کام کس کا ہوتا ہے؟ وہ عوام کے ریپریزنٹیٹیوز کا ہوتا ہے جو ان کے ووٹ کے بہاف پر لیجسلیچر میں اس قسم کا کانسٹیٹیوشن فریم کرتے ہیں جس سے لوگوں کے انٹرسٹ اور رائٹس جو ہے وہ متاثر نہ ہوں. The US Constitution, for instance, was drafted by a convention of people. But 1962 Constitution of Pakistan was a one-man show. Obviously, such a constitution could not satisfy the aspirations of the people. US Constitution کو عوام کے کنونشن نے جو ہے وہ ڈرافٹ کیا تھا بہت ہی ڈیٹیل ڈسکشنز کے بعد، جبکہ 1962 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ صرف اور صرف ون مین شو تھا جس کو کہ ایوب خان نے صرف اپنے آپ کو پاورفل بنانے کے لیے ترتیب دلایا تھا تاکہ وہ زیادہ دیر تک پاورز کو استعمال کر سکیں. کسی بھی سٹیپ پر عوام کو کانسٹیٹیوشنل فریمنگ کے حوالے سے اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا. صرف ملٹری ڈکٹیٹر نے
ایسے لوگوں پر مشتمل کمیشن بنایا جو کہ کسی حد تک اس کی فیور میں تھے، اور ایسے کوئی کلازز جس سے کہ اس کی پوزیشن کو فرق پہنچتا تھا، وہ سارے کلازز جو ہے وہ پروویژنس کانسٹیٹیوشنل ریکمنڈیشن سے نکال دیے گئے تھے۔ نیکسٹ جو اس کا ریزن تھا وہ تھا پریزیڈینشیل ڈکٹیٹرشپ۔ 1962 کے کانسٹیٹیوشن کے اکارڈنگ پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ کو امپلیمنٹ کرنے کا ڈیسیژن لیا گیا تھا، کیونکہ 56 کے کانسٹیٹیوشن کے فیلیور کی ایک وجہ پارلیمنٹری کائنڈ آف گورنمنٹ کو سمجھا جا رہا تھا، تو اس بار نیا جو ہے وہ فارم آف گورنمنٹ کا ایکسپیرینس کرنے کا فیصلہ ہوا۔ لیکن پریکٹیکلی جو پریزیڈینشیل سسٹم 1962 کے کانسٹیٹیوشن کے اکارڈنگ امپلیمنٹ کیا گیا وہ اس کے ٹرو اسپرٹ کے اگینسٹ تھا۔ The Constitution of 1962 was not formed in the best national interest. Its only objective was to give legal cover to the military rule of General Muhammad Ayub Khan. Separation of powers, that is an important principle of presidential system, was not kept into consideration, while vast and extensive powers were enjoyed by the president. تو یو ایس کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ نیشنل انٹرسٹ میں نہیں تھا، اس کا مقصد صرف اور صرف ایوب خان کے ملٹری رول کو لیگل کور دینا تھا۔ سیپریشن آف پاور جو کہ پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ کا ایک اسینشیل پارٹ ہے، اس کو اگنور کر دیا گیا تھا، اور ایگزیکٹو کے پاس ہر قسم کے پاورز موجود تھے جو کہ جنرل ایوب خان جو ہے استعمال کر رہے تھے۔ Assembly was virtually made ineffective to hold the president accountable. The method of impeachment of the president was so cumbersome as to remove him was made very difficult task. اب اگر ایگزیکٹو جو ہے وہ بونافائڈلی کام نہیں کر رہی، یا اپنے پاورز کا مس یوز کر رہی ہے، یا کانسٹیٹیوشنل لمٹس کو کراس کر رہی ہے، تو پریزیڈنٹ کو امپیچ کرنے کا جو ٹاسک ہے یا جو پروسیجر ہے وہ اتنا کمپلیکیٹڈ بنایا گیا کہ پریکٹیکلی اسمبلی جو ہے وہ ان افیکٹو تھی پریزیڈنٹ کی اکاؤنٹیبلٹی کے لحاظ سے۔ سیپریشن آف پاور اس طرح موجود نہیں تھی جیسے کہ صدارتی نظام حکومت میں ہوتی ہے، تو آل اینڈ آل جو ہے پریزیڈنٹ جو ہے وہ بذات خود تھے۔ تو اس طرح پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ کی بجائے پریزیڈینشیل ڈکٹیٹرشپ جو ہے وہ پریکٹیکلی امپوز کی گئی تھی۔ نیکسٹ پوائنٹ اسی سے ریلیٹڈ ہے، ایبسنس آف چیکس اینڈ بیلنسز۔ ماڈرن لیجسلیچرز پرفارم این امپورٹنٹ فنکشن in controlling the executive, but the National Assembly was completely powerless under the then political arrangement in respect of its dealing with the executive. The ministers were the nominees of the president. They could participate in the proceedings of the assembly but were not accountable to it. Modern legislatures کے پاس یہ اہم رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ ایگزیکٹو پر چیک اینڈ بیلنس رکھیں۔ ان فیکٹ پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ میں سیپریشن آف پاور تو موجود ہوتا ہے، لیکن پریکٹیکلی اس قسم کا پروسیجر ہے، اس قسم کا یہ میکانزم ہوتا ہے کہ تمام جو ادارے ہیں، یہ کانسٹیٹیوشنل جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ ایک دوسرے پر چیک اینڈ بیلنس رکھتے ہیں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی۔ لیکن اس حوالے سے پاکستان کے اندر نیشنل اسمبلی کمپلیٹلی پاور لیس تھی۔ اس قسم کے پولیٹیکل ارینجمنٹس تھے کہ وہ ایگزیکٹو کو کسی طریقے سے بھی جو ہے وہ اکاؤنٹیبل نہیں کر سکتی تھی۔ جو منسٹرز نامینیٹ کیے جاتے تھے وہ پریزیڈنٹ نامینیٹ کرتا تھا، گو کہ وہ پارلیمنٹ کا حصہ نہیں تھے، لیکن وہ اس کی اسمبلیوں میں، اس کے اجلاسوں میں شرکت کرتے تھے، لیکن اپنی کسی بھی ڈیوٹی کی پرفارمنس کے حوالے سے وہ لیجسلیچر کو جواب دہ نہیں تھے۔ The presence of ministers on the floor of the House would ensure complete predominance of the executive over the legislature.
عام طور پر کیا ہوتا ہے صدارتی نظام حکومت میں کہ پریزیڈنٹ کے جو منسٹرز ہوتے ہیں وہ عام طور پر جو ہے وہ اسمبلی کے سیشنز میں نہیں جاتے، کیونکہ نہ تو وہ اسمبلی کے ممبر ہوتے ہیں اور نہ ہی صدارتی نظام حکومت کی وجہ سے وہ اس کے اجلاسوں میں شرکت کرتے ہیں جب تک کہ کوئی اہم قومی یا سیاسی مسئلہ درپیش نہ ہو۔ لیکن 1962 کے کانسٹیٹیوشن کے اکارڈنگ پاکستان کے منسٹرز جو ہیں وہ لیجسلیچر کے سیشنز میں موجود ہوتے تھے، تو اس طرح پریکٹیکلی ایک پری ڈومیننس ایکسپریشن جو ہے وہ ایگزیکٹو کا لیجسلیچر پر موجود رہا۔ The assembly was not in a position to pass a vote of no confidence against the ministers as they were accountable only to the president. In short, all the devices of parliamentary and presidential systems were adopted so that more and more powers were to be concentrated in the president. تو پریکٹیکلی کیا تھا، منسٹرز پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کی طرح سیشن میں شرکت تو کرتے تھے لیکن اپنی کسی بھی پرفارمنس کے حوالے سے وہ اسمبلی کو جواب دہ نہیں تھے، بلکہ صرف پریزیڈنٹ کو جواب دہ تھے پرسنل بیسس پر۔ تو اوور آل جو ہے ایک اس قسم کا پریزیڈینشل اور پولیٹیکل ارینجمنٹ کیا گیا تھا جس میں پارلیمنٹری اور پریزیڈینشل دونوں فارم آف گورنمنٹ کے جو ہے وہ فیچرز موجود تھے اور جن کا مقصد صرف اور صرف کیا تھا، پریزیڈنٹ کے پاس کنسنٹریشن آف پاور کو مضبوط بنانا تھا۔ نیکسٹ امپورٹنٹ جو اس کا ریزن ہے وہ ہے نومینل پروونشل اٹانومی، صوبائی خود مختاری کی کمی۔ The new system was outwardly federal, but it was unitary in actual practice. The central government was virtually made all-powerful at the cost of provincial autonomy. اگرچہ 1962 کے کانسٹیٹیوشن کے اکارڈنگ صوبائی خود مختاری دی گئی تھی لیکن پریکٹیکلی وہ ان کے پاس موجود نہیں تھی۔ ان فیکٹ سینٹرل گورنمنٹ جو ہے وہ پروونشل میٹرز میں بھی ڈومینیٹ کر رہی تھی۔ It could intervene in the international jurisdiction of the provinces. The provincial governors and ministers were appointed by the president and were accountable to him alone. تو جو ایک فیڈرل کائنڈ آف گورنمنٹ کا فیچر ہے جس میں پروونشل اٹانومی دیا جانا ضروری ہوتا ہے ایٹ لیسٹ پروونشل میٹرز میں، تو پریکٹیکلی ہمیں 1962 کے کانسٹیٹیوشن کے اکارڈنگ پاکستان میں دیکھنے کو نہ ملا۔ پروونشل گورنرز اور منسٹرز جو ہے وہ پریزیڈنٹ کی طرف سے اپوائنٹ کیے جاتے تھے اور صرف وہ اسی کو جواب دیتے اپنی کارکردگی کے حوالے سے۔ Through the provincial executive, the central government could control even the provincial legislature. Consequently, both the branches of the provinces had to work under the hegemony of a strong center. Even during emergency, the central government could intervene in the provincial matters also. تو اس طرح پروونشل ایگزیکٹو جو ہے وہ کمپلیٹلی کس کے کنٹرول میں تھی؟ سینٹرل گورنمنٹ کے کنٹرول میں تھی۔ جیسا سیٹ اپ سینٹر میں یعنی فیڈرل لیول پر پریزیڈنٹ اور اس کے منسٹرز رول پلے کر رہے تھے، سملرلی وہی کا وہی رول جو ہے وہ پروونشل لیول پر گورنر اور اس کے منسٹرز جو ہے وہ کر رہے تھے، جبکہ گورنر اور اس کے منسٹرز جو ہے وہ ڈائریکٹ کس کے کنٹرول میں تھے؟ پریزیڈنٹ کے کنٹرول میں تھے۔ تو اس طرح انڈائریکٹلی پریزیڈنٹ جو ہے وہ پروونشل لیجسلیچرز کو بھی کنٹرول کر رہا تھا، اور ایمرجنسی کے دوران ویسے بھی فیڈرل گورنمنٹ کو جو ہے وہ انٹرفیئر کرنے کے اختیارات حاصل تھے۔ نیکسٹ امپورٹنٹ ریزن فار دی فیلیور آف کانسٹیٹیوشن آف 1962 واز انڈائریکٹ سسٹم آف الیکشن۔ For legislature and presidency, indirect election system was defined in 1962 Constitution. The voters would elect basic Democrats that constituted an electoral college to elect the president and the legislatures. Its underlying purpose was to prepare ground to the ruling elites to perpetuate their hold
by manipulating the comparatively limited body of electors. پاکستان میں انڈائریکٹ الیکٹورل میتھڈ کی وجہ سے بھی کافی نقصان پہنچا. پروونشل اسمبلیز ہوں، نیشنل اسمبلی ہو یا پریزیڈنشل الیکشن ہو، اس کے لیے بیسک ڈیموکریٹس کا سسٹم جو ہے وہ انٹروڈیوس کرایا گیا تھا 1962 کے اکارڈنگ. عوام کو صرف بیسک ڈیموکریٹس کو چننے کا اختیار دیا گیا تھا، جبکہ بیسک ڈیموکریٹس کو فردر ان تمام ایلیٹ پوسٹ کو الیکٹ کرنا تھا. اس کے در پردہ مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ بیسک ڈیموکریٹس کیونکہ لمیٹڈ تھے، لہٰذا ان کو مینیپولیٹ آسانی سے کیا جا سکتا تھا ایز کمپیئر ٹو دا ریسٹ آف دا پیپل. اینڈ دس واز پریکٹسڈ ان دی پریزیڈینشیل الیکشن بٹوین محمد ایوب خان اینڈ محترمہ فاطمہ جناح, in which Muhammad Ayub Khan got easily elected since the peaceful in the constitution was an impossible task. So consequently, when the people's reaction broke into street demonstrations, it resulted not only in changing the government but was also toppled down the whole constitutional setup. تو بیسک ڈیموکریٹس کے اس سسٹم کو ناپسند کیا گیا کیونکہ پریکٹیکلی جب 1965 کے پریزیڈنشیل الیکشن ہوئے جنرل ایوب خان اور فاطمہ جناح کے درمیان، تو عوام جو ہے وہ فاطمہ جناح کے سپورٹ میں تھی، لیکن بیسک ڈیموکریٹس کے حوالے سے کیونکہ ان کو مینیپولیٹ یا برائب کیا جا سکتا تھا، اور ویسے بھی بیسک ڈیموکریٹک سسٹم جو ہے وہ اوور آل بیوروکریسی کے انڈر کنٹرول تھا، تو اس میں دھاندلی سے کام لیا گیا. اس طرح جنرل محمد ایوب خان پولیٹیکل سیٹ اپ کی سپورٹ کے ساتھ جو ہے وہ الیکشن جیتنے میں کامیاب ہو گئے. اور اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ عوام جو ہے ان کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے کہ کس طریقے سے انہوں نے فاطمہ جناح کے اگینسٹ جو ہے وہ کامیابی حاصل کی، جبکہ عوام کی اکثریت فاطمہ جناح کو سپورٹ کر رہی تھی. اور اس پورے پروسیس میں صدر ایوب خان کا ساتھ پارٹی کنونشن لیگ نے دیا، جو کہ پرو ایوب پارٹی تھی، جنہوں نے کہ پورے کمپین چلایا ایوب خان کے لیے. تو اس طرح ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت بیسک ڈیموکریٹ سسٹم جو ہے وہ انٹروڈیوس کرایا گیا اور اس کو جو ہے جنرل ایوب خان کی فیور میں استعمال کیا گیا. Now we will further discuss the dark aspect of the basic democrats. The basic democratic system was not bad, although the rulers had created it for certain ulterior motives. To use this institution as electoral college and to assign it judicial role was specially objectionable. Public representatives had their political affiliations and rivalries which hampered the enforcement of justice and fair play. تو بیسک ڈیموکریٹک سسٹم دوسرے ممالک میں بھی رائج ہے. جیسا کہ امریکہ کی بات کریں تو وہاں پر پریزیڈنشیل الیکشن کے لیے الیکٹورل کالج ہی اپنا رول پلے کرتا ہے، لیکن پاکستان میں 1962 میں جو بیسک ڈیموکریٹک سسٹم لانچ کیا گیا وہ بیسیکلی جنرل محمد ایوب خان کو سپورٹ کرنے کے لیے تھا اور ان کو کانسٹیٹیوشنلی جو ہے وہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ اور ہیڈ آف دی گورنمنٹ بنانے کے لیے تھا. اور اس الیکٹورل کالج کو جو جوڈیشل پاورز دی گئی تھیں وہ آبجیکشنیبل تھیں، کیونکہ بیسک ڈیموکریٹس جو ہیں جو کہ ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ، ڈفرینٹ پولیٹیکل ایسوسیشنز کے ساتھ ان کی ایفیلیشنز تھیں یا پرابلمز تھے، انہوں نے جو ہے وہ انفورسمنٹ آف جسٹس اور فیئر پلے کے حوالے سے نیگیٹو رول پلے کیا. تو صرف اپنے پرسنل انٹرسٹ کو پرسو کرنے کے لیے انہوں نے جنرل محمد ایوب خان کا ساتھ دیا، اور ان کے دور میں ہمیں اسی حوالے سے نیپوٹزم اور فیورٹزم بھی دیکھنے کو ملتا ہے. نیکسٹ امپورٹنٹ ریزن واز ون پارٹی رول. The era of Muhammad Ayub Khan is also characterized by one party rule, Muslim League conventional.
was organized under official patronage and its members were bestowed with privileges. The ruling elites fully exploited the state resources for their personal and group interests. The hatred against this class in the popular eyes resulted in damaging theoretically the credibility of the government. तो मोहम्मद अयूब खान के दौर में कन्वेंशनल लीग के नाम से एक पॉलिटिकल पार्टी को जो है वो फॉर्मुलेट किया गया, ऑफिशियल लेवल पर उसको सपोर्ट किया गया और इसके मेंबर्स को खातिर ख्वाह मराद दी गई। इस तरह रूलिंग एलिट्स का जो एक ग्रुप है उन्होंने ख़ुद एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो डिज़ाइन की और नेचुरल रिसोर्सेज को अपने पर्सनल और ग्रुप इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल किया। तो इसके नतीजे में आवाम का जो है गवर्नमेंट के अगेंस्ट एंगर या डिस्ट्रस्ट या मिसट्रस्ट जो है वो पीक पर पहुंच गया। Another most important point is the absence of fundamental freedom, as we discussed in the characteristics of the 1962 Constitution, that fundamental rights were not the part of the Constitution initially, but later, because of the pressure of the opposition and due to the pressure of the international and national media, the government was compelled to make it the part of Constitution through the amendment. Public liberties suffered under the presidential military rule of General Muhammad Ayub Khan. There was no room for criticizing the government. In the original Constitution, fundamental rights were part of the principles of state policy only. But due to the strong opposition's pressure, the basic rights were made part of the Constitution. The government continued its policy of suppression and repression in one way or the other, which increased popular hatred against the government and strengthened the hands of its adversaries. Public interests, liberties और फंडामेंटल राइट्स को इनिशियली कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं बनाया गया था। फंडामेंटल राइट्स से इनहराफ किया गया, लिहाजा बाद में अवाम, अपोजिशन और नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया के प्रेशर पर फर्स्ट अमेंडमेंट के ज़रिए शहरियों के बुनियादी हुकूक को कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनाकर गारंटी दी गई कि उनके हुकूक के अगेंस्ट कुछ भी नहीं किया जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकली किसी न किसी तरीके से उनके फंडामेंटल राइट्स को सप्रेस करने की कोशिशें जारी रहीं। लेकिन ड्यू टू डिफरेंट पॉलिटिकल इवेंट्स एंड हैपनिंग्स एंड क्राइसिस, सदर जो है वो अपने एमरजेंसी पावर्स को इस्तेमाल करते रहे, जिससे शहरियों के बुनियादी हकूक़ या तो मुअत्तल हो जाते और इससे जो है आवाम का गवर्नमेंट पर जो है वो अदम एतमाद बढ़ता चला गया। Another reason is the negation of Islamic ideology. In the original Constitution of Pakistan, Pakistan was named as Republic of Pakistan, omitting the word Islamic. However, due to the popular opposition, it was named as Islamic Republic of Pakistan through First Amendment. Ayub's regime was secular in approach throughout its period. Rather, it encouraged anti-Islamic elements by its various steps. Indifference to Islamic ideology created an acute contrast in the working of government, resulting in fostering socio-economic ills. गो कि पाकिस्तान एक आइडियोलॉजिकल स्टेट है और इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान ने आज़ादी हासिल की, लेकिन 1962 के ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में पाकिस्तान का नाम रिपब्लिक पाकिस्तान रखा गया, जबकि बाद में फर्स्ट अमेंडमेंट के थ्रू पब्लिक प्रेशर पर इस्लामिक
ورڈ جو ہے وہ شامل کر کے اس کا نام مکمل اسلامک ریپبلک آف پاکستان ڈیسائیڈ کیا گیا۔ ایوب خان کا جو دور حکومت ہے اس میں سیکولر اپروچ اڈاپٹ کی گئی تھی، لیکن پریکٹیکلی اگر ہم دیکھیں تو اینٹی اسلامک ایلیمنٹس کو بہت زیادہ ایزی لیا گیا تھا اور ان کے لیے کافی سپیس تھی۔ تو پریکٹیکلی گورنمنٹ کے اس بیہیویئر کی وجہ سے پاکستانی سوسائٹی کے اندر جو سوشیو اکانومک ایلز ہیں وہ ہمیں دیکھنے کو ملے ان دی اینڈ آف دی era of Ayub Khan. His family law ordinance and all such reforms hampered the growth of rational Islamic society. As a result, the people rose in revolt and removed the government along with its constitutional system by the resigning of Ayub on March 1969. اسی طرح جو فیملی آرڈیننس اور دوسرے جو لاز انٹروڈیوس کرائے گئے وہ پیور اسلامک سوسائٹی کے اگینسٹ تھے، جس کے نتیجے میں عوام کی طرف سے بغاوت جو ہے وہ دیکھنے کو ملی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ اتنی اسٹرانگ ہو گئی کہ 1969 میں ایوب خان کو جو ہے وہ ریزائن کرنا پڑا۔ تو اوور آل اگر ہم اس کا جائزہ لیں تو ایوب خان کا دور حکومت 1958 سے لے کے 1969 تک رہا اور عوام کو لگا کہ سٹارٹ میں عوام کو لگا کہ ان کے پرابلمز جو ہیں وہ دور ہو جائیں گے، لیکن 1965 کے الیکشنز میں دھاندلی کے ساتھ ہی ایوب خان کا جو امیج ہے وہ گرتا چلا گیا۔ فاطمہ جناح کی ناکامی سے لوگوں کے جو سینٹیمنٹس ہیں وہ بھی بہت زیادہ متاثر ہوئے تھے، اور اس کے علاوہ ایوب خان کے دور میں 1965 میں جو انڈیا پاکستان وار ہوئی اور اپنی ساکھ کو بچانے کے لیے جو تاشکند معاہدہ کیا گیا تھا اور اس میں جو کنڈیشنز ایڈمٹ کی تھیں ایوب خان نے، اس سے بھی ایوب خان کے امیج کو کافی نقصان پہنچا۔ اسی طرح اس دور کے جو لیڈرز تھے جیسا کہ ایسٹ بنگال میں مجیب الرحمان اور ویسٹ پاکستان میں جو ہے وہ بھٹو، ان کی بڑھتی ہوئی قیادت سے اور ان کی جو ریولوشنری جو پالیٹکس تھی اس کی وجہ سے بھی ایوب خان کو کافی نقصان پہنچا۔ تو اوورآل جو بھی ترقی اکنامیکل جو ڈیولپمنٹ ہوئی تھی وہ ان اکانومک کرائسس کی وجہ سے جو ہے زیادہ دیر تک نہ چل سکی۔ اسی طرح جو ون پارٹی جو ہے رول امپلیمنٹ ہو چکا تھا اور جتنے بھی پولیٹیکل اپوزیشن تھی اس کو سپریس کرنے کے لیے جس قسم کے جو ٹیکٹکس استعمال کیے گئے اور جو ایک گروپ تھا اور جس طرح نیپوٹزم اور فیورٹزم کو ایوب خان کے دور میں استعمال کیا گیا، اس سے ایوب خان کے اگینسٹ جو ہے وہ شہریوں کے سینٹیمنٹس جو ہے وہ بڑھتے چلے گئے، ان کا مائنڈ بڑھتا چلا گیا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ایوب خان کو خود ہی 1969 میں جو ہے وہ جب ایسٹ پاکستان کے اندر پرابلمز زیادہ بڑھ گئے اور ایوب خان کو لگا کہ وہ نہیں سنبھال سکتے اور جو ہے ان کی اپنی جو پاپولیرٹی تھی وہ بھی بہت کم ہو چکی تھی، تو اوور آل چاہے وہ پولیٹیکل جو ہے وہ کارنرز تھے یا وہ کانسٹیٹیوشنل کارنرز تھے یا وہ عام لوگوں کا جو حلقہ تھا، وہاں ان کا سٹیٹس ویسا نہ رہا، اور اس کے نتیجے میں ایوب خان نے خود ہی جنرل ایوب خان کو اختیارات سونپنے کا فیصلہ کر دیا۔ So to conclude this topic, we can state that main objective of Constitution of 1962 was not to give nation a real democratic constitution, but its objective was to keep military rule continued under its umbrella. Although it worked for military regime, yet it failed to gain popularity among common masses. Its unpopularity finally caused not only its failure, but also failure of its presidential system. تو 1962 کا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ بیسیکلی ایک ان ڈیموکریٹک ان پاپولر کانسٹیٹیوشن تھا، جس میں کہ عوام کے مفادات کو یا عوام کی سوچ کو یا عوام کی پارٹیسپیشن کو
اگنور کیا گیا تھا، اور ایک اس قسم کا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ڈیولپ کرایا گیا تھا جس سے کہ ایوب خان کے ملٹری رول کو زیادہ سے زیادہ لمبے عرصے تک چلایا جا سکتا اور زیادہ کنسنٹریشن آف پاور جو ہے وہ پریزیڈنٹ ایوب خان کے پاس ہی رہتی۔ اس طرح انٹرنیشنل لیول پر جو انڈیا پاکستان وار کے حوالے سے ایوب خان کا جو ڈیسیژن تھا معاہدہ تاشکند کے حوالے سے یا ایسٹ پاکستان کے حوالے سے جو اس کی سپریشن پالیسیز تھیں یا اوور آل جو فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے اس کا ایٹیٹیوڈ رہا، اس نے ایوب خان کو جو ہے وہ پاکستانی ماسز میں ان پاپولر کر دیا، اور اس کی یہی ان پاپولیرٹی جو ہے وہ اس کے رجیم اور 1962 کے کانسٹیٹیوشن کے ناکامی کا باعث بنی، اور دیکھتے ہی دیکھتے سچویشن جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی، اور بالآخر 5 مارچ 1962 کو ایوب خان کے انویٹیشن پر ہی سیکنڈ مارشل لا جو ہے وہ پاکستان میں لگا دیا گیا۔ جنرل یحییٰ خان نے ایز این ایڈمنسٹریٹر آف مارشل لا اپنا اقتدار سنبھالا، اور نئی گورنمنٹ نے جو 1 یونٹ پاکستان ہے اور ڈائریکٹ انڈائریکٹ جو الیکٹورل میتھڈ تھا اس کو جو ہے وہ ختم کر دیا، اور 1962 کے کانسٹیٹیوشن کو نگیٹ کر دیا، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ نئے مارشل لا ایڈمنسٹریٹر نے اعلان کیا کہ نئے پاکستان کی تیاری کے لیے کمیشن مقرر کیا جائے گا، جس میں کہ کچھ باتوں کو مد نظر رکھا جائے گا، جیسا کہ پاکستان کے اندر جو بھی کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ کی جائے گی اس میں اسلامک آئیڈیالوجی کو مکمل تحفظ دیا جائے گا۔ پاکستان میں ٹرو اسپرٹ میں فیڈرل سسٹم قائم کیا جائے گا، جس میں کہ پروونشل اٹانومی کو بہت زیادہ اسپیس دی جائے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اسٹرانگ سینٹر کا بھی جو ہے خیال رکھا جائے گا، تاکہ ایمرجنسی کی صورت میں سینٹرل گورنمنٹ جو ہے وہ اپنا پازیٹیو رول پلے کر سکے۔ اسی طرح کانسٹیٹیوشن میں فنڈامنٹل رائٹس ہیں، اور انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو گارنٹیڈ کیا جائے گا۔ اسی طرح پاکستان کے تمام علاقے جو ہے ان کو اکنامیکلی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، پروگریس کے حوالے سے ایکول بیسس پر پالیسیز جو ہے ترتیب دی جائیں گی۔ اس طرح نیکسٹ جو سینٹرل لیجسلیچر ہوگی اس میں پروونسز کو ان کی پاپولیشن کے لحاظ سے ریپریزنٹیشن دی جائے گی، یعنی کہ وہ تمام ٹیکنیکل پوائنٹس، وہ تمام بڑے بڑے ریزنز جو کہ کانسٹیٹیوشن میکنگ میں ڈیلے کا بھی باعث بنے، اور اس کے ساتھ ساتھ 1956 اور 1962 کے کانسٹیٹیوشن کے ناکامی کا بھی باعث بنے، ان تمام پوائنٹس کا خاص طور پر خیال رکھا جائے گا، تاکہ نیکسٹ جو کانسٹیٹیوشن بنایا جا رہا ہے ان کا جو فیوچر ہے وہ بھی 1956 اور 1962 کے کانسٹیٹیوشنز کی طرح نہ ہو۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کا ٹاپک جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ ریڈنگ میٹیریل آلریڈی میں آپ لوگوں کو سینڈ کر چکی ہوں، اور یہاں پر بھی آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ جو ہے ہمارا ٹاپک ہے، ہم ڈسکس کریں گے کانسٹیٹیوشن آف 1973 آف پاکستان۔ تب تک کے لیے گڈ لک۔